اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج کے کلاس 5 کی سائنس کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے سائنس کا چیپٹر نمبر 2۔ تو آئیے چلتے ہیں سائنس کے چیپٹر نمبر 2 کی طرف۔ یونٹ نمبر 2، ریپروڈکشن ان لیونگ تھنگس۔ پیارے بچوں، سو وی ول ڈسکس our topic is reproduction in living things۔ جاندار چیزوں کی پیداوار یا جاندار چیزوں کی افزائش نسل۔ لیونگ تھنگس، ریپروڈکشن جو ہے ہم پیداوار کو کہتے ہیں یا نسل کو کہتے ہیں۔ لیونگ تھنگس جو ہے وہ جاندار چیزیں۔ لیونگ تھنگس کریٹ نیو لیونگ تھنگس آف دیئر اون کائنڈ۔ لیونگ تھنگس جاندار چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں نیو لیونگ تھنگس کو، نئے جاندار چیزوں کو، آف دیئر اون کائنڈ، اپنے ہی قسم سے۔ سو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس دا ریپروڈکشن ان اینیمل۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے ریپروڈکشن ان اینیمل، جانوروں کی نسل یا پیداوار۔ لیونگ تھنگس کریٹ نیو لیونگ تھنگس آف دیئر اون کائنڈ۔ لیونگ تھنگس جاندار چیزیں جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں نیو لیونگ تھنگس کو، نئی جاندار چیزوں کو، کسی بھی قسم میں۔ دس از کالڈ ریپروڈکشن۔ یہ جو ہے ہمارے پاس ریپروڈکشن، پیداوار یا نسل کہلاتی ہیں۔ Some animals lay eggs and some give birth to babies۔ کچھ جانور جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بچوں کی جنم کرتے ہیں، بچے دیتے ہیں۔ Birds, frogs, lizard, fish and insects lay eggs۔ پرندے، frogs، مینڈک، lizards، چپکلی، فش، مچھلی، اور insects، کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ lay egg، انڈے دیتے ہیں۔ The young are made inside the egg۔ جوان جو ہے وہ بناتے ہیں اندر کی طرف جو ہے انڈے۔ After some time، کچھ ٹائم بعد، they hatch out of the egg shell۔ وہ انڈے کے چھلکوں کو توڑنے لگتے ہیں اور باہر کی طرف نکلتے ہیں۔ They grow up to look exactly like their parents۔ اور یہ بڑے ہو کر جو ہے اپنے ماں باپ کی طرح جو ہے، اپنے والدین کی طرح جو ہے وہ لک دیتے ہیں، والدین کی طرح جو ہے وہ شکل جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ Animals like dog, cats, cows and sheep produce live babies۔ Animals جانور جو ہیں وہ جیسے کہ ہمارے پاس کتے، بلیاں، کاؤ گائیں اور شیپ بھیڑ وغیرہ، پروڈیوس پیدا کرتے ہیں لیونگ بیبیز، لائیو بیبیز، زندہ بچے، جاندار بچے، اینڈ فیڈ دیم، اور اسے جو ہے فیڈ کرتے ہیں، آن ملک دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، وچ پروڈیوس ان دا مدر باڈی، جو ہمارے پاس جو ہے پیدا ہوتی ہے ماں کے جسم میں۔ دے لک آفٹر دیئر ینگ ونس ٹل دے آر اسٹرانگ انف ٹو فیڈ اینڈ لک آفٹر دیم سیلف۔ اور اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے بعد میں جو ہے ینگ جاندار جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس فیڈ کرتے ہیں، ملک دیتے ہیں اور اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ریپروڈکشن ان بٹر فلائز۔ تتلیوں کی جو ہے وہ پیداوار یا نسل کیسے جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ The female butterfly lays hundreds of eggs on the underside of the leaves of plants۔ فیمیل بٹرفلائی جو ہے وہ جو ہے ہنڈرڈس جو ہے ہمارے پاس جو ہے 100 کی تعداد میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ انڈے دیتی ہے اندر کی سائڈ پر، جو ہمارے پاس لیوز آف دا پلانٹس کے پتے میں ہوتے ہیں۔ آفٹر اے ویک، ایک ویک کے بعد، اسمال لاروا کالڈ کیٹرپلرز، چھوٹے لاروا جو ہے وہ ہمارے پاس کیٹرپلرز کہلاتے ہیں۔ ہیچ فرام دا ایگز، جو انڈوں کو توڑ کے جو ہے ہمارے پاس نکلتے ہیں، اس کو ہم کیٹرپلرز کہتے ہیں۔ They feed on the leaves and when they have reached full size, each caterpillar moves to a dry, sheltered places۔
اچھا یہ جو ہے فیڈ کرتی ہے، بھرتی ہے پتوں کو، اور جو ہے ریچ پہنچتی ہے فل سائز میں، پوری سائز میں. ایچ کیٹرپلر، ہر تمام کیٹرپلر جو ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں ٹو اے ڈرائی، خشک جگہوں پر، اور شیلٹرڈ پلیسز، شیلٹر جگہوں پر. شیلٹرڈ پلیسز ہمارے پاس پناہ گاہوں کو کہتے ہیں. اٹ پروڈیوسز اے فائن تھریڈ اینڈ فارمز اے شیل کالڈ اے کوکون اراؤنڈ اٹس باڈی. یہ ایک عمدہ دھاگا تیار کرتا ہے اور اس کے جسم کے چاروں طرف کوکون نامی ایک خول تشکیل دیتا ہے. Inside the cocoon, the insect becomes a pupa. کوکون کے اندر کیڑے ایک پیوپا بن جاتے ہیں. While it is in this sleep-like state, changes takes place in its body. While sleep-like یہ جو ہے ایک sleep-like جو ہے state شکل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، takes place اور جگہ کو چینج کرتی ہے in its body باڈی کے حساب سے. And a complete butterfly اور ایک complete butterfly جو ہے ہمارے پاس is formed inside it بناتی ہے اندر کی طرف. The cocoon splits and the newly formed butterfly emerges from it. اس میں سے کوکون کا مقام اور نو تشکیل شدہ تتلی ابھرتی ہے. The eggs of insects such as dragonflies or cockroaches do not hatch into larvae or caterpillars. انڈے اور insects کیڑے مکوڑے such as dragonflies جیسے کہ ہمارے پاس ڈریگن فلائز ہیں اور یا کاکروچز ہیں، اژدہا اور کاکروچز ہمارے پاس لال بیگ کو کہتے ہیں. do not hatch جو ہمارے پاس نہیں توڑتے into larva کو یا caterpillar کو. they hatch into tiny incomplete insects یہ جو ہے توڑتے ہیں چھوٹے incomplete insects کو جو ہمارے پاس مکمل نہیں ہوتے، اس نامکمل کیڑے مکوڑوں کو called nymphs جس کو ہم نائمفس کہتے ہیں یا نائمفس کہلاتا ہے. A nymph has legs, compound eyes and small wings. nymphs جو ہے ہمارے پاس ایک لیگ ہے جو ہمارے پاس جو ہے compound eyes یا چھوٹے wings. It grow to form complete insects جو ہمارے پاس بڑھنے کے لیے جو ہے مکمل جو ہے ان کیڑے مکوڑوں کو مکمل کرنے کے لیے ایک بڑھاتا ہے. Reproduction in fish کا reproduction ہمارے پاس کیا. In most fish the female lays batches of eggs in water. زیادہ تر جو ہے مچھلیاں جو ہے فیمیل جو ہے وہ انڈے دیتی ہیں پانی کے اندر. Baby fish called fry begin to swim about and feed as soon as they hatch. فرائی کہلانے والی بچی مچھلی جیسے ہی اٹھتے ہیں تیرنے لگتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. The females of some fish such as the stickbacks lay energy in the nest in the water. کچھ مچھلیوں کی عورتیں جیسے اسٹیل بکس پانی میں گھونسلے میں انڈے دیتی ہیں. The male fish looks after the eggs for 7 to 10 days. میل جو ہے مادہ جو ہے مچھلیاں وہ دیکھتی ہیں تھوڑی دیر بعد کہ انڈے جو ہے 7 یا 10 دنوں کے اندر جو ہے انڈے دیتی ہیں. When they hatch the young fry and kept in the nest for the month before they begin to swim and feed freely. جب وہ بچتے ہیں جوان بھون کو تیرنے اور آزادانہ طور پر کھانا کھلانا شروع کرنے سے پہلے
ایک مادہ کے لیے گھونسلی میں رکھا جاتا ہے۔ ریپروڈکشن ان فراگ، مینڈک کی پیداوار یا نسل۔ In the rainy seasons, the female frog lays eggs in a pond. مینڈکوں میں والی بارش کے موسم میں مادہ ڈروگ ایک تالاب میں انڈے دیتی ہیں۔ These eggs stick to each other in a type of a jelly and are called spawn. یہ انڈے جیلی کی ایک قسم میں دوسرے کو پکڑنے کے لیے چپک جاتے ہیں اور انہیں سپارم کہتے ہیں۔ After 10 days, the jelly around the eggs melt and a tiny baby frog called a tadpole comes out. 10 دن کے بعد انڈے میلز کے ارد گرد جیلی اور ایک چھوٹے بچے مینڈک نامی ٹیڈپول باہر آ جاتے ہیں۔ It has a head and a tail and its body is long. اس کا سر اور دم ہے اور اس کا جسم لمبا ہے۔ The tadpole attaches itself to the water weed and keeps on growing. ٹیڈپول خود کو ایک نواسے سے منسلک کرتا ہے اور 4 ویکس کے بعد بڑھتی ہوئی گلز سٹریٹ کو برقرار رکھتا ہے۔ Gills start growing after 4 weeks. After 6 to 9 weeks, legs begins to appear. Gills پھیپڑے جو ہیں وہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں 4 ویک کے اندر، 4 ہفتوں کے اندر۔ After 6 to 9 weeks، 6 سے 9 ویک تک، 6 سے 9 ہفتے تک جو ہے وہ لیگز جو ہے، ٹانگیں جو ہے اپیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ After 3 months، بعد میں 3 مہینے جو ہے the tadpole changes، ٹیڈپول کی جو ہے وہ چینجز ہوتی رہتی ہے، اس میں چینج ہوتا رہتا ہے into a complete frog، ایک مکمل فراگ بننے تو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس کمپلیٹ جو ہے یہ فراگ کی جو ہے سائیکلنگ جو ہے کمپلیٹ ہو کے ایک ہمارے پاس فراگ پروڈیوس ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریپروڈکشن ان برڈز، پرندوں کی جو ہمارے پاس ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ موسٹ برڈز بلڈ نیسٹ، بہت سے جو ہے پرندے جو ہے اپنے لیے گھونسلہ بناتے ہیں۔ ان وچ دا فیمیل لیز، اور فیمیل جو ہے اس میں 2 to 4 eggs، 2 یا 4 انڈے جو ہے وہ نکالتی ہیں یا ڈالتی ہیں۔ ایچ ایگ ہیز اے ہارڈ، تمام ایگ جو ہے وہ ہمارے پاس سخت ہوتے ہیں۔ آؤٹر شیل، اس کا آؤٹر شیل جو ہے اوپر جو چھلکا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ دا فیمیل سٹس آن دا ایگز ٹو کیپ دیم وارم، فیمیل جو ہے، مادہ جو ہے وہ اپنے جو ہے ایگز پر جو ہے، انڈوں پر جو ہے بیٹھ جاتی ہیں انہیں گرم رکھنے کے لیے۔ آفٹر 2 to 4 weeks، 2 یا 4 ہفتوں کے بعد دا ایگ ہیچ، اینڈ انڈے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اینڈ بیبی چکس ایمرج، اور اس سے جو ہے بیبیز جو ہیں نکل آتے ہیں۔ دے آر کورڈ ود اسمال فیدرز اینڈ دیئر سائیکلڈز آر کلوزڈ، اور جو ہے اسمال فیچرز جو ہیں وہ کورڈ مکمل ہوتے ہیں۔ فور دا سائیکلک آر کلوزڈ، اور سائیکل جو ہے وہ سائیکل جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ بوتھ پیرنٹس فیڈس اینڈ لک آفٹر دا بیبی birds till they are strong enough to fly and find their own food. پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، انہیں فیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو کھانا دیتے ہیں اور خوراک کھلاتے ہیں، پھر اس کی اڑنے میں جو ہے مدد دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ In some birds such as chicken, the chicks can run about to find food soon after hatching, but they stay close on to their mother for same time. برڈز جو ہیں وہ برڈز یا چکنز جو ہیں ہمارے پاس چیکس اباؤٹ دا رن، تھوڑا سا دوڑتے ہیں اور خوراک کے پیچھے، اور بعد میں جو ہے پھٹ جاتے ہیں
مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹے کلوز رک جاتے ہیں فار سم ٹائم، کچھ ٹائم کے لیے. ریپروڈکشن ان میملز، جانور جو ہے ہمارے پاس ان کی پیداوار اور نسل. ان ہیومنز اینڈ ادر میملز، انسان اور دوسرے جانور. دا فیمیل گیوز برتھ ٹو بیبیز، فیمیل جو ہے وہ برتھ پیدا کرتی ہیں بچوں کو. ایز سون ایز دا بیبی از بورن، جیسا کہ ہمارے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے. اٹ بینگس ٹو فیڈ آن اٹس مدر ملک، وہ جو ہے پیتے ہیں ماں کا دودھ. بوتھ پیرنٹس لک آفٹر دا بیبی، بہت سارے پیرنٹس جو ہے، کئی والدین جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اپنے بچوں کی. وین دا ینگ اینیملز آر اسٹرانگ انف ٹو فائنڈ دیئر اون فوڈ، اور ینگ اینیملز جو ہیں، ینگ جانور جو ہیں، نوجوان جانور جو ہیں، وہ ہمارے پاس اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس جو ہے خوراک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. دے لیو دیئر پیرنٹس، اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. ایکسیپٹ ان دا کیس آف ہیومنز، اگر ہیومنز انسانوں کی کوئی کیس ہو تو ہو ڈو ناٹ لیو دیئر پیرنٹس، تو پیرنٹس جو ہے، والدین جو ہے اسے جو ہے لیو نہیں کرتے، اسے نہیں چھوڑتے. انٹل آر دا ایڈلٹس، دے آر ایڈلٹس، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. ریپروڈکشن ان پلانٹس، پودوں کی جو ہے پیداوار یا نسل. فلاورنگ پلانٹس، پھولدار پودے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں. فلاورنگ پلانٹس ہیو فلاورز وچ پروڈیوس فروٹس اینڈ سیڈ. فلاورنگ پلانٹس جو ہیں، پودے جو ہیں، پھول والے پودے جو ہیں، وہ ہمارے پاس پھول دیتے ہیں، پھول پروڈیوس کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. فروٹ، پھل پیدا کرتے ہیں. اور سیڈ سے جو ہے ہمارے پاس فروٹ اور فلاورز وغیرہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. نیو پلانٹس گرو فرام دیز سیڈز، نئے پلانٹس جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں. سیڈز بیج کے اوپر جو ہے ہمارے پاس گرو کرتے ہیں. دے آر تھاؤزنڈ آف ڈفرنٹ کائنڈز آف فلاورنگ پلانٹس ان دا ورلڈ، ہمارے پاس تھاؤزنڈ جو ہے مختلف قسم کے، ہزاروں مختلف قسم کے ہمارے پاس فلاورنگ پلانٹس جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں. دا اسٹرکچر آف اے فلاور، پھول کی ساخت کیا ہے ہمارے پاس. A flower is a part of a plant، فلاور جو ہے، پھول جو ہے وہ حصہ ہے، ایک حصہ ہے پودے کا. That makes fruits and seeds، جو ہمارے پاس پھل اور بیج جو ہے وہ بناتے ہیں. A flower grows on a stem called a stalk، پھول جو ہے وہ بڑھ کر ہمارے پاس ایک تنا بناتے ہیں جس کو ہم stalk کہتے ہیں یا stalk کہلاتا ہے. All the parts of a flower are joined to the flower، تمام حصے جو ہے پھول کے جو ہے وہ مل کر آپس میں ایک فلاور بناتے ہیں، فلاور کا سٹاک بناتے ہیں. They are arranged on a stalk in a form of rings called whorls، یہ ارینج ہو کے ترتیب سے ہو کر یہ سٹاک ترتیب سے ہو کر ایک رنگ سا شکل بناتے ہیں جس کو جو ہے ہول کہتے ہیں. The outermost whole is made up of small green leaves called sepals، آؤٹر موسٹ باہر کی طرف جو ہے، جو ہمارے پاس رنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس تنا وغیرہ ہے، وہ میڈ اسمال گرین لیوز، اس پہ جو ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو ہے اسمال گرین لیوز جو ہے نکل آتے ہیں، بناتے ہیں، جس کو ہم سیپلز کہتے ہیں. دا سیپلز پروٹیکٹ دا فلاور بیفور اٹس اوپن، تو ہمارے پاس یہ سیپلز جو ہیں، یہ پتے جو ہیں، پھنکڑیاں جو ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں فلاور کی اٹس اوپن، کھلنے کے بعد. The second whole is made up of a brightly colored leaves called petals، سیکنڈ ہول جو ہے، دوسرا ہول جو ہے وہ ہمارے پاس بناتا ہے برائٹلی کلر لیف کو جو ہے برائٹلی کلر میں بناتا ہے جس کو ہم پیٹلز کہتے ہیں. مینی فلاورز ہیو اے سینٹ اینڈ اے سویٹ جوس کالڈ نیکٹر، مینی فلاور، کئی فلاور جو ہیں، پھول جو ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے ایک سویٹ جوس بناتے ہیں جس کو ہم نیکٹر کہتے ہیں. which is made in tiny glands called nectaries found on the base of the petals، کئی فلاورز، پھول جو ہیں ہمارے پاس ایک سویٹ جوس نکالتے ہیں جسے ہم نیکٹر کہتے ہیں. which is made tiny، یہ جو ہے چھوٹے جو ہے گلینڈز called nectaries کہلاتے ہیں، جو ہمارے پاس پیٹل پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. The third hole is a male part of the flower، تھرڈ ہول جو ہے ہمارے پاس میل پارٹ جو ہے، میل حصہ ہے، آف دا فلاور، پھول کا نر حصہ ہے.
It is made up of stamens. یہ جو ہے stamens سے جو ہے مل کر بنے ہیں، پھنکڑیوں سے جو ہے مل کر بنے ہیں. Each stamen has a stalk called a filament. ایک stamens جو ہے ہمارے پاس، ہر ایک stamens جو ہے ہمارے پاس جو ہے فلامنٹ کہلاتا، stalk ہے جو ہمارے پاس فلامنٹ کہلاتا ہے. At the tip of the filament there is an anther which contains yellow powder called pollen grains. فلامنٹ جو ہے ہمارے پاس ٹپ پر موجود ہوتا ہے اینتھر کے، جو ہمارے پاس مشتمل ہوتا ہے یلو پاؤڈر پہ. یہ اس کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں پولن گرینز. ایچ پولن گرینز کنٹینز میل سیل. ہر پولن گرین جو ہے ہمارے پاس مشتمل ہے نر سیل پر. In the center of the flower is the carpel. The پھول کے جو ہے ہمارے پاس درمیان میں جو ہے وہ کارپل موجود ہوتا ہے. It is the female part of the flower. یہ جو ہمارے پاس مادے کا حصہ ہے، پھول کے مادے کا حصہ ہے. The carpel has a sticky tip called the stigma. کارپل جو ہے ہمارے پاس اسٹیکی ٹپ ہے جس کو ہم سٹگما کہتے ہیں. A thin neck called the style. یہ جو ہے ہمارے پاس ایک thin neck، پتلی جو ہے گردن سی ہوتی ہے جس کو ہم سٹائل کہتے ہیں. And a lower part called the ovary. اور لوور پارٹ جو ہے اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ اووری کہلاتا ہے. The ovary contains ovules. اووری جو ہے ہمارے پاس مشتمل ہے ovules پر. Which contain the female cell. جو ہمارے پاس جو ہے مشتمل ہے فیمیل سیل پر، مادے کی سیل پر. اگلا ہے ہمارے پاس پولینیشن. پولینیشن جرگن کو کہتے ہیں. Brightly colored flowers with a sweet smell and nectar attract insects such as bees and butterflies. Brightly colored، اس کا جو ہے brightly colored ہوتا ہے فلاور کا، جو ہمارے پاس sweet smell، ایک پیاری سی smell جو ہے دیتا ہے. and nectar attract insects، اور nectar جو ہے اس کا جو ہے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے کیڑے مکوڑوں پر. such as bees and butterflies، جس میں ہمارے پاس تتلیاں جو ہیں وہ شامل ہیں اور بیز مکھیاں جو ہے شامل ہیں. These insects suck the nectar. یہ جو ہے کیڑے مکوڑے جو ہیں سک کرتے ہیں، کھینچتے ہیں نیکٹر کو سے. When the insect sits on the flower. کیڑے مکوڑے جو ہیں sits بیٹھتے ہیں فلاور پر. The pollen sticks to its wings and legs. pollen sticks جو ہے ہمارے پاس اس کے پر اور لیگ ٹانگیں. When it sits on anther flower، اس پر anther flower پر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. The pollen sticking to its body stick to the stigma of that flower. pollen sticking جو ہے ہمارے پاس ایک body sticks to a stigma، stick to a stigma. بدنما داغ لگ جاتا ہے of the flower پر. Pollination occurs when the pollen from one flower is taken to the stigma of anther flower. Pollination کا جو سسٹم ہے، عمل ہے، وہ ہمارے پاس pollen میں جو ہے وہ from one flower، ایک فلاور سے جو ہے لیتا ہے stigma anther flower. stigma اور anther flower میں سے بھی ہمارے پاس لیتا ہے. Pollination can be carried over by insects, wind or water. Pollination جو ہے ہمارے پاس جو ہے لیتا ہے insects کیڑے مکوڑوں کو، wind ہوا اور water یا پانی کو. Fertilization کھاد. When a pollen grain lands on the stigma in a thin tube grows from it. پولن گرینز جو ہے لینڈ زمین پر جو ہے on a stigma in a thin tube، stigma کی طرح جو ہے ایک thin tube جو ہے grows from it بڑھتا ہے. This tube is called pollen tube. اس ٹیوب کو جو ہے pollen tube کہا جاتا ہے. The pollen tube grows through the style into the ovule in the ovary. یہ pollen tube جو ہے grow کرتا ہے، بڑھتا ہے سٹائل کے اندر اوویول میں اور اوویول یا اووری میں، جس کو اووری کہا جاتا ہے. It carries the male cell. یہ جو ہے لیتا ہے میل سیل کو which joins with the female cell، اور جوائن کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے فیمیل سیل کے ساتھ of the ovule، اوویول کے ذریعے. This process is called fertilization. اس عمل کو fertilization کہا جاتا ہے، یعنی کھاد کہا جاتا ہے. Seeds and fruits. بیج اور پھل. After fertilization the ovule becomes a seed.
آفٹر فرٹیلائزیشن کے درمیان بعد میں اویول جو ہے ہمارے پاس ایک سیڈ نکالتا ہے. The walls of the ovary makes a fruit. وال جو ہے دیوار جو ہے اووری کے وہ ہمارے پاس بناتے ہیں فروٹ کو. The ovary wall may become ovary wall جو ہے ہمارے پاس dry like a pea pond جیسے کہ ہمارے پاس مٹر وغیرہ ہے خشک. اور a bean لوبیا ہے. The ovary اور it may become thick and fleshy like tomato, peach and mango. اور ہمارے پاس جیسے کہ تھک اور فلیشی جو ہے موٹے اور فلیشی لائک جو ہے ٹومیٹو ہے, پیچ ہے, مینگو وغیرہ جو ہیں یہ سارے موجود ہیں. scattering of seed بیچوں کا بکھرنا. When the seeds are ripe they have to move away from the plant that made them so that they can grow into a new plant. Seeds and fruits are scattered in different ways. جب بیج پکے ہوتے ہیں تو انہوں نے ان پودوں سے دور جانا پڑتا ہے جس نے انہیں بنایا ہے تاکہ وہ نئے پودوں میں پروان چڑھ سکیں. بیج اور پھل مختلف طریقوں سے بکھرے ہوئے ہیں. Some seeds like cotton seeds have hair or wings to help them to fly away. Some seeds like cockleburr seeds are covered with the tiny hooks that get caught on the fur of animals or our clothes. کچھ بیج جیسے روئی کے بیچوں میں ان کے اڑنے میں مدد کے بال یا پنکھ ہوتے ہیں. کچھ بیج جیسے کاکلبر کے بیج چھوٹے ہکس سے ڈھکے ہوتے ہیں جو جانوروں کی کھال یا ہمارے کپڑوں میں پھنس جاتے ہیں. Some fruits like guavas with seeds inside them and eaten by the birds and animals. The seeds come out of the animals' bodies in their dropping ponds like the pea ponds burst open when they are dry. The seeds are secreted all around. کچھ پھل جیسے امواس ان کے اندر بیج ہوتے ہیں. پرندوں اور جانوروں کے ذریعہ کھاتے ہیں. بیج جانوروں کے جسم سے ان کی بوند میں نکل آتے ہیں. مٹر کی پھلی کی طرح پھلی جب خشک ہو جاتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں. بیج چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں. ناریل کو لہروں کے ذریعے دور دراز کے پلاک تک لے جایا جاتا ہے. کچھ پھل جیسے ناریل سمندر کے پانی میں گر جاتے ہیں اور لہروں کے ذریعے دور دراز مقامات پر لے جاتے ہیں. Some fruits such as coconut fall in the sea and are carried by the waves to far places. ناریل کو لہروں کے ذریعے دور دراز کے پلاک تک لے جایا جاتا ہے. کچھ پھل جیسے ناریل سمندر کے پانی میں گر جاتے ہیں اور لہروں کے ذریعے دور دراز مقامات پر لے جاتے ہیں. Structure of seed بیج کی ساخت. A seed has a hard outer coat called testa. بیج میں سخت بیرونی کوٹ ہوتا ہے جسے ٹیسٹا کہتے ہیں. It protects the seeds. یہ جو ہے بیج کی حفاظت کرتی ہے. There is a small hole in the testa through which air and water enter the seed. ٹیسٹا میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کے ذریعہ ہوا اور پانی بیج میں داخل ہوتے ہیں. اس ساس کے اندرائی ٹیونو پلانٹ ہوتا ہے. اسے جنین کہتے ہیں. There is a tiny verticle inside the seed. It is called embryo. A seed also has one or two seed leaves or cotyledons.
ٹسٹم ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور پانی بیچ میں داخل ہوتا ہے۔ اس ساز کے اندرالی ٹیونول پلانٹ ہوتا ہے، اسے جنین کہتے ہیں۔ بیچ میں ایک یا ٹویٹ بیچ چائے یا کولڈ ڈرنک بھی ہوتے ہیں۔ سیم کے بیچ کا ٹسٹ ایک بین کے بیچ کے گردی کی طرح شکل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کوٹیلیڈنز ہوتے ہیں جو برانن کے لیے کھانا ذخیرہ کرتے ہیں جب تک کہ وہ خود کھانا تیار کرنے کے لیے کافی مقدار میں گر نہ سکیں۔ جنین دو حصوں پر مشتمل ہے: ریڈیکل یا پہلا جڑ اور پلمول یا پہلا شاخ۔ پلموں تا ریڈی بین سیج بیج ایک یا دو ہمارے پاس سیڈ لیوز وہ بناتے ہیں جسے ہم کوٹیلیڈونز کہتے ہیں۔